السلام علیکم، میں ہوں افسر صدیقی اور ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کامرس کی ماڈرن بینکنگ. ہم ماڈرن بینکنگ کا چیپٹر نمبر 7 پڑھ رہے ہیں جس میں ہم بل آف ایکسچینج جو کہ ایک کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم بل آف ایکسچینج کے لین دین میں کچھ مزید جو میٹرز انوالو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف. ادر میٹرز میں سب سے پہلے جو ٹرم آتی ہے وہ آتی ہے ریٹائرمنٹ. ہم اپنے پچھلے لیکچر میں سمجھ چکے ہیں کہ بلز کی ایک ڈیٹ آف میچورٹی ہوتی ہے، یعنی ایک ڈیٹ یا ٹائم پیریڈ جس میں بل کی ادائیگی کرنا لازمی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پرسن بل کے میچور ہونے سے پہلے پیمنٹ کر دیتا ہے تو اس بل کو ریٹائرڈ کہتے ہیں. اور اس جلدی پیمنٹ یا یوں کہہ لیں کہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے کی پیمنٹ پر جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس پر کنسیشن یا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے جس کو ہم ریبیٹ کہتے ہیں. ریبیٹ اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے سمجھا کہ انٹرسٹ پر جلدی پیمنٹ کرنے کی وجہ سے جو کنسیشن یا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کو ریبیٹ کہا جاتا ہے. اب یہ ریبیٹ کی اماؤنٹ ڈیسائیڈ کیسی کی جائے؟ تو یہ ڈسکاؤنٹ بل آف ایکسچینج کی گراس اماؤنٹ پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے میچورٹی. یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کچھ بل سائڈ بل ہوتے ہیں جن کو ہم آن ڈیمانڈ یا جب کبھی بھی پیش کیا جائے پے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں ان بلز کی بات کریں گے جن کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جو کہ یوزولی 3 months کا ہوتا ہے اور اس کے اندر 3 days جو ہیں وہ ایز اے گریس ٹائم پیریڈ بھی شامل کر دیا جاتا ہے. اب یہ گریس ڈیز کیا ہوتے ہیں؟ بل کے میچور ہونے پر یعنی جب بھی اس کا گیون ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے اس کی پیمنٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. لیکن پے کی آسانی کے لیے 3 days کا گریس ٹائم بھی دیا جاتا ہے تاکہ اگر پیمنٹ ارینج نہیں ہوئی تو ہو جائے. لیکن یہاں یاد رکھا جائے کہ ہم صرف ٹائم بل کی بات کر رہے ہیں، سائڈ بلز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے، اس کے بعد اگلی ٹرم ہے ڈسکاؤنٹنگ. اگر آپ کو یاد ہو بینکنگ کے ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں کمرشل بینکس کے کچھ فنکشنز پڑھے تھے جس میں ہم نے سمجھا تھا کہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز ایک ٹرم ہوتی ہے جو کہ کمرشل بینک کا ایک فنکشن میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے بلز کو. تو ڈسکاؤنٹنگ اپوزٹ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے. ریٹائرمنٹ میں بل ڈیو ڈیٹ سے پہلے پے کر دیا جاتا ہے جبکہ ڈسکاؤنٹنگ کے اندر پیمنٹ کو حاصل کر لیا جاتا ہے بیفور ڈیو ڈیٹ. اس کے بعد اگلی جو اس میں چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے نوٹری پبلک. نوٹری پبلک کمپنی کے لیگل معاملات کو دیکھتا ہے. اس کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وکیل کی سی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جب کبھی بل ڈس آنر ہو جاتا ہے تو نوٹنگ اور پروٹیسٹنگ کے پروسیس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب کام نوٹری پبلک کا ہوتا ہے. نوٹری پبلک کے پروٹیسٹ کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ کرنے کا کام بھی اسی کا ہوتا ہے. بل ڈس آنر ہو جائے اور نوٹری پبلک اویلیبل نہ ہو تو ایسی صورت میں پروٹیسٹنگ کے لیے 2 وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بل ڈس آنر ہو چکا ہے. اگلی ٹرم اس کے اندر آتی ہے ہولڈر اینڈ ڈیو کورس. کوئی بھی ایسا شخص جو کہ بل آف ایکسچینج کو ہولڈ کرے وداؤٹ اینی نالج کہ بل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا بل پہلے بھی ڈس آنر ہو چکا ہے اس کو ہم ہولڈر اینڈ ڈیو کورس کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سمجھا کہ بل آف ایکسچینج میں اور کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایگزامس کے حوالے سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کے کورس میں شامل ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ فیس بک پہ، انسٹا پہ یا پھر کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.